پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب علی محمد خان صاحب نے. علی محمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں سر، آپ ایک ایسے رہنما ہیں تحریک انصاف کے جن کے لیے انگریزی کا لفظ ہے اسٹیڈ فاسٹ. یو اسٹوڈ اسٹیڈ فاسٹ. ایک شعر آپ کے لیے میں عرض کرتا چلوں، پھر میں گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا کہ غنیمت کے فروزاں ہیں ابھی چند چراغ، بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو. علی محمد صاحب، آپ کو تو لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ ہے ہی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کو ملے گی کیسے، دے گا کون؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. آپ کے شعر کا بھی بہت شکریہ. علامہ نے فرمایا تھا ضرب کلیم میں، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ. ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. میں ابھی آپ کا پروگرام سن رہا تھا جی، اور جب آپ جو وفا بی بی وہاں کی صحافی ہیں، غزہ سے فلسطینی ہماری بہن، آپ نے جس طرح جس درد سے پروگرام کیا، اور جب آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک بھائی بیٹھا ہے جو اپنی بہن کا درد دنیا کے سامنے وہ دکھا رہا ہے. میں آپ کو آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں اور پوری امت مسلمہ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں مجھے موقع ملا اور میں گیا وہاں فلسطینی سفارت خانے میں. آل پارٹی کانفرنس تھی جس میں شاہد خان عباسی صاحب تھے، میں تھا، جماعت اسلامی سے کچھ لوگ تھے، کچھ اور جماعتوں سے بھی تھے، اور بھی مذہبی جماعتوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کی بے بسی اور درد ان کا محسوس کیا. جو ہمارے سفیر یہاں پہ فلسطینی جو بھائی یہاں پہ ہیں، میں ہمارے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، باقی دنیا اپنا کام کرے گی، ہم لا الہ الا اللہ پہ بنا ملک ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں حق حاصل تھا؟ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پہ ملک کو نہیں چلانا تھا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دھوکہ نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ پہ ملک لیا، اس نے تو ہمیں دے دیا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلانا ہے، اور امت مسلمہ میں جہاں بھی ظلم ہوگا ہم تن من دھن سے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. ایک تو ہمارا اسلامی فریضہ ہے، لیکن ایک جس طریقے سے ہمارے بچوں کے لاشیں وہاں کٹ رہے ہیں، آپ نے جب ابھی وہاں دکھایا ایک بزرگ جو اپنے پوتے پوتیوں نواسیوں کے کٹے ہوئے جسم کے ساتھ جب کہہ رہا تھا کہ اوپر جا کے اپنے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا امت مسلمہ کی، تو سب سے بڑی شکایت پاکستان اور پاکستانیوں کی لگے گی. دنیا میں کوئی ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ نہیں بنا، ہم بنے تھے، اور یہ اس کو ایک انسانی فریضہ اسلامی تو ہے ہی امت مسلمہ کے لیے. صحیح بخاری میں ہے کہ تمام امت مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے، لیکن یہ ایک ڈسگریس بھی ہے کہ ہم 1.5 ارب مسلمانوں کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ پہ تھپڑ سہونی مار رہے ہیں. یہ تمہاری حیثیت ہے. تمہارے بچوں کو ہم ان کے لاشیں بچھا رہے ہیں، ان کو بے عزت کریں، ان کی ماؤں کو، ان کے گھر تباہ کر رہے ہیں، اور تم سوائے مذمت کے کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی خالی خولی ہو. جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ ایکسپائر بسکٹ ہمارے پاس لوگوں نے بھیجے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے معاف کرے، اور اللہ پاکستان کو وہ لوہا بنائے، امت مسلمہ کا وہ لوہا بنائے کہ ہم ان لوگوں کا پوچھ سکیں. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، میں سوری میں تھوڑا نہیں وہ ضروری تھا، آپ نے اچھی بات کی، وہ ضروری بات کی، وہ بہت ضروری تھی، آپ نے صحیح کیا. دیکھیں الیکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ہمارے خدشات ہیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب جب وہ صدر مملکت کے پاس گئے تو وہاں انہوں نے واپس باہر آ کے یہ بات کی، لیول پلینگ فیلڈ کی، اور کچھ اچھے کلمات بھی ادا کیے. دیکھیں اچھے کلمات سے نہیں ہوگا، عمل جو ہے وہ واضح کرے گا. ہم کچھ ایکسٹرا نہیں چاہ رہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں دیش میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آنے سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس سے اس وقت کی جو سیاسی ٹرموائل ہے، ٹھیک ہے، اور آپ علی حیدر صاحب آپ اس کو اس سے بھی دیکھیے کہ گرد و نواح میں جس طرح دہشت گردی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، جس طرح حملے ہو رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں ایک مضبوط قوم چاہیے جو اپنی فوج کے ساتھ تگڑی کھڑی ہو. اگر اندر سیاسی ابتری ہوگی تو دیکھیں تحریک انصاف، پی ٹی آئی، نون، قاف وغیرہ تو بعد کی باتیں ہیں، سب سے پہلے پاکستان ہے. اگر سیاسی ابتری کے ماحول میں ہم الیکشن کریں گے اور ایک بڑی جماعت کو دیوار سے لگائیں گے تو آپ کی سیاسی افراتفری ختم نہیں ہوگی، مزید بڑھے گی. یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں اینڈ لیٹ the people of Pakistan decide. یہ 22 کروڑ 25 کروڑ پہ اعتماد کریں، یہ اس ملک کے اصل امین ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے وہ اس ملک کے لیے سب سے بہتر ہوگا. اچھا علی صاحب، میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آگے کے لیے کہ لیول پلینگ فیلڈ دینی کس نے، لیکن اس سے پہلے والا سوال میں کر دیتا ہوں. صدر پاکستان کا جو آئینی کردار رہا ہے اب تک،
the day he took office and after especially جب آپ لوگوں کو آپ کی گورنمنٹ کو نکالا گیا یا آپ عدم اعتماد ہوا, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بیکاز اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ جناب یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو صدر پاکستان روک سکتے تھے, نہیں روکا. وہ الیکشن کو کمیشن کو باقاعدہ کہہ سکتے تھے, نہیں کہا, تجویز دیتے رہ گئے. اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے صدر کو کہنا چاہیے تھا, نہ کہ درخواست دینی چاہیے تھی. He being part of your party and then he being too apologetic as some of your party members have stated. آپ مطمئن ہیں ان کے کردار سے؟ دیکھیں, ہمیں اس کا احساس ہے کہ صدر مملکت نازک حالات میں اور مشکل صورتحال میں وہ اس وقت اپنا کردار ادا کرنے, ہمیں اس کا احساس ہے. ہمیں احساس ہے کہ ڈاکٹر علوی صاحب جو کہ ایک مستند سیاسی کارکن بھی رہے ہیں, ظاہر ہے ان کا ایک غیر سیاسی رول ہے, لیکن ان کو جن مصائب و مشکلات کا سامنا رہا, ان کے اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح ساری حکومت کو گھر بھیجا گیا, پھر جس طرح 9 مئی کے بعد ہوا, جس طرح ہماری پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا, اور اس سے پہلے جو ساری چیزیں ان کے سامنے تھی. لیکن ہماری جماعت میں یہ فیلنگ ہے کہ کچھ چیزوں پہ ان کو ذرا زیادہ تگڑا پیر رکھنا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں گے, کیونکہ بہرحال مشکل صورتحال میں وہ پرفارم کر رہے ہیں. لیکن خدشات ہیں, ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی, اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی, لیکن کچھ چیزوں پہ اگر ایگزیکٹ ڈیٹ دے دیتے پارٹی میں, یہ بات ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوتا, جیسے الیکشن ڈیٹ ہے, یا اس کے علاوہ جس طرح ابھی جو ایک لیٹر, دیکھیں آپ نے پوچھا لیول پلینگ فیلڈ ہمیں کون دے گا. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ ہمیں آئین پاکستان دے گی, اور وہ لوگ جو آئین پاکستان کے تحت ذمہ دار ہیں, ہم ان تمام ذمہ داروں سے کہہ رہے ہیں. کوئی الیکشن کمیشن میں ہے, آنریبل اگر جج صاحبان ہیں, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, کاکڑ صاحب اس وقت بیٹھے ہیں, اور جو لوگ ہیں, میں ان سب سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, تحریک انصاف کے ایک ذمہ دار کے طور پہ یہ بات ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں آخر میں جا کے جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے, جو چیز میٹر کرتی ہے, وہی نہیں میٹر کرتی کہ آپ نے کتنی اچھی پریس ٹاکس کی, آپ نے کتنی آپ کی سرخیاں لگیں, یا کتنا آپ کو لوگوں نے سراہا. اصل میں پھر وہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کیا تاریخ میں زندہ رہے, اور تاریخ میں زندہ آتی ہے کہ صورت میں رہتے ہیں علی حیدر صاحب, کہ آپ کا جو آئینی کردار ہے آپ کچھ ایکسٹرا نہ کریں, جسٹ do your role, play your role according to constitution. نہ کچھ زیادہ نہ کچھ کم. اگر وہ آپ کریں گے آپ تاریخ میں امر ہو جائیں گے, اور تاریخ میں امر دونوں طریقے سے آپ ہوتے ہیں. تاریخ میں جسٹس کارنیلیس صاحب بھی امر ہیں, اور تاریخ میں جسٹس منیر صاحب بھی امر ہیں. آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں تاریخ سے امر ہیں وہ سب کو پتا ہے. ہاں, which side of the history you are standing, that matters. True. ایگزیکٹلی. اچھا علی محمد صاحب, اب دیکھیں آپ نے بات کی آئین پاکستان آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیتی ہے, بٹ اب آئین پاکستان کو تو کوئی آپ سے خاص دشمنی نہیں ہے, اگر ہوتی تو پھر آپ کو کبھی نہ ملتی. آئین پاکستان تو سب کے لیے ہے, لیکن دا پرابلم از کہ آپ کو اگر آج لیول پلینگ فیلڈ آپ جہاں سے بھی مانگ رہے ہیں مل جاتی ہے, تو پھر وہی ایک لوپ ہول ہوگا, پھر وہی ایک ویشیس سرکل ہوگا, آپ پھر کسی کے تابع ہوں گے, پھر کسی کی بیساکھیاں ہوں گی, وہ ایک وہی لوپ چل جائے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ that you being a party جو کہ اس ٹرموائل سے گزر رہی ہے should come out of this now? دیکھیں ہم وہی بات کر رہے ہیں, we don't want any favors. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ let the system run organically ہو. ٹھیک, ان آرگینک جو بھی ہوگا, جس کے لیے بھی ہوگا, جس کے لیے ہوا ہے ماضی میں وہ اچھا نہیں تھا, اور کسی کے لیے بھی اچھا نہیں تھا, نہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے, کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. دیکھیں وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا اب we need to up the game. اور ایک اور بھی چیز ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ سارا کچھ ہمارے کچکول میں آپ ڈال دیں گند کہ ہم نے کیا, دیکھیں ہم تو 3.5 سال کے ذمہ دار ہیں, اور ہماری تو تحریک جو ہے ایک ریئیکشنری فورس ہے. اس میں اگر کہیں غصہ بھی آتا ہے تو اس لیے کہ نوجوان ہے ریئیکشن میں, یہ 30 35 40 سال کی گندی پالیٹکس کی ریئیکشن میں جو ہے تحریک انصاف کا نوجوان کھڑا ہوا ہے. تو اگر کہیں ہمارا نوجوان غصہ کرتا ہے تو آپ دھرتی کا بیٹا ہے, اس کو تھوڑا سا آپ صبر سے برداشت کریں, وہ آپ ہی کے کام آئے گا, وہ اس ملک کے لیے جان لا دے گا. تو اس لیے اگر کوئی چیزیں ہوئی ہیں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی میں کوئی بھی ملک دشمن نہیں تھا. اگر کوئی غلط ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو کچھ نہ کہیں, میں نے فیس کیا یار, نہ کچھ کر کے بھی میں جیلوں میں رہا, میں جو ہے دہشت گردی کے کیس سے فیل کی, عدالت جو ہے فیس کی, عدالت کے حکم سے میں نکلا ہوں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے غلط کیا اس کو آپ معاف کریں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انوسنٹ ہے, یا کوئی بے شمار لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہمارے کسی چیز میں انوالو نہیں ہیں, وہ ان کو آپ پاکستان زندہ باد کہنے دیں, ان کو دیوار سے نہ لگائیں.
کیونکہ پاکستان زندہ باد کہنے کے لیے ہمیں ان نوجوانوں کی ضرورت ہے تاکہ یہ یکجان دو قالب اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں. اور دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے اس کو پاکستان زندہ باد پہ عمران خان نے کھڑا کیا تھا, کسی اور بات پہ کھڑا نہیں کیا تھا. ٹھیک. اچھا علی صاحب یہ بتائیے گا اب آگے کی پالیسی کیا ہوگی؟ پارٹی کا نیریٹو, پارٹی کا مینیفیسٹو, پارٹی کن بیسس پہ, پھر اگین ایک پالیسی ہے اور ایک ہے آپریشنل کیپیبلٹی آپ کی کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ یور چیئرمین از بیہائنڈ دا بارز, آپ کی آدھی قیادت جو ہے وہ یا روپوش ہے یا بات نہیں کرنا چاہتی ہے, ان ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہے. اس سارے کیس میں اب الیکشن تو آپ نے لڑنا ہی لڑنا ہے, تو وہ کیسے مینج کریں گے اس کو؟ لیکن آپ کے دونوں بڑے پرٹنٹ سوال ہیں. پہلے کا تو میں یہ کہوں, عمران خان صاحب آپ تو خیر میرے سے بڑے عمر میں کم ہیں, تب سے فالو کر رہا ہوں اس آدمی کو. میں نے اس کو ایک چیز دیکھا ہے, اس آدمی کو, اس کو میں نے سب زلالی پرچم کو سر بلند کرتے دیکھا. دیکھیں انسان ہے, غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, آپ سے بھی صبح ہوئی ہوگی, مجھ سے ابھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ آدمی پاکستان زندہ باد آدمی ہے, ٹھیک ہے. اس سے یا ہم سے کوئی غلطیاں اگر ہوئی ہیں وہ سب سے ہوتی ہیں. اب آپ نے کہا آگے کا, جس ایک نقطے پہ میں چیئرمین کے ساتھ شامل ہوا تحریک انصاف میں, وہ ان کا ایک ہی نعرہ تھا, انصاف کا نظام احتساب سریا. جو انہوں نے ایک بات کی تھی نا کہ اس ملک میں انصاف کا نظام ہو, پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ ٹچ کیا, مدنی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ. تو آپ نے کہا آگے کا راستہ کیا ہے؟ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست, جو جناح کا ویژن تھا, قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن, کہ اس میں عدل و انصاف ہو, کوئی ذاتیات نہیں, کوئی کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں. اس وقت ہمیں پاکستان کے ٹیمنگ ملینز, دو طرح کے لوگوں کی میں بات کروں. ایک وہ جو بیچارے اینڈز میٹ کر رہے ہیں, جو صبح کی نکلتے ہیں تو رات کو کھانے کا پتہ نہیں ہے, بل آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ میں بچوں کی فیس دوں یا میں کھانے کا ان کے دودھ کا انتظام کروں. ایک تو ان کے لیے سوچنا ہے. دوسرا جو آپ جیسی یوتھ ہے, یار دیکھو میں کل کی آپ کو میں جگہ نہیں بتاؤں گا, کل کی ایک دوست سے ملاقات ایک جگہ ہوئی, بزنس کمیونٹی کے, ان کے بیٹے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں. ان سے میں نے پوچھا بیٹا ابھی واپس آ کے کیا کرو گے؟ کہتا ہے واپس کیوں آئیں گے؟ کہتا ہے آنے کی جگہ, یہ ہمارے ملک کا بچہ کہہ رہا ہے, وہ ملک سے فراری ہے یار, اس کو واپس اپنا اعتماد ہم نے دینا ہے کہ یار دس برین ڈرین شوڈ بی اسٹاپڈ. وی شوڈ گیو ہوپ ٹو دیز ڈریمنگ ملینز آف پاکستان ان یوتھ کو, کہ اس ملک کو کوئی نہیں اٹھا سکتا, آپ کا یوتھ اٹھائے گا, اور یوتھ اس ملک سے فراری ہے, اس کا اعتماد بحال کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ آپ نے کہا وے فارورڈ یہی ہے, اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, جس میں آپ ایجوکیشن پہ, یوتھ پہ فوکس کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. ویلفیئر ہو اور انصاف پہ مبنی نظام ہو. جہاں تک آپ نے آپریشنل کیپیبلٹی کی بات کی, سمپل سے کہوں گا, اوپر ٹاپ لیول ہرٹ ہوئی ہے. ٹاپ لیول جو ہے ہمارا ڈسمینٹل تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کافی ڈسٹرب ہوئی ہے. چیئرمین صاحب, وائس چیئرمین صاحب اندر ہیں, صدر جو ہمارے ہیں, ویسے اپریشیٹ کرتا ہوں, ان سے کسی کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, پرویز الہی صاحب سے, انہوں نے بھی سفر کیا ہے, اندر ہیں اسد قیصر صاحب. تو ٹاپ لیول کے لوگ تو ہیں, لیکن نیچے ہمارا ورکر موجود ہے, ہمارا ووٹر بیسڈ وہ انٹیکٹ ہے. اوپر ہمیں اپنی کیپیبلٹی بڑھانی ہوگی. ہلکے کا کام ہو چکا ہے, ٹکٹوں کے لیے بڑے حد تک ہوم ورک ہو چکا ہے. جب ہمیں کوئی اپرچونٹی ملے گی, لیول پلینگ فیلڈ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم اپنے بندے انشاءاللہ کھڑے کریں گے. ایک جو ہے اگر ادھر ادھر ہوگا, 2-3 اور اس کو ریپلیس کریں گے. صرف یہ ہے کہ ٹاپ لیول کی وہ چیزیں جو ہیں, مسئلے مسائل ہمیں ہیں, لیکن ان مشکلات میں ہی وہ کہتے ہیں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ تو چلتی ہے, تجھے اونچا اڑانے کے لیے آج اقبال یہ ہے, اور ایک اقبال کا میسج ہے. اور پاکستان کی یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جتنا بھی آپ کو دبائیں, آپ پرامن رہیں. چلیں علی صاحب, I wish I had more time, sir. I wish I had more time, but میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے